الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے کو حرام فرمایا ہے۔ خاص کر کے ہماری نجی زندگی میں غصے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے گھر کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ باہر نکلے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ اپنے غلام کو پیٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، جتنی طاقت تجھے اس پر ہے اللہ اس سے زیادہ تجھ پر طاقت رکھتا ہے۔ جب اس صحابی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فیضاً ہوا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچانک مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رک گئے اور فوراً انہوں نے کہا ہوا حر لوجہ اللہ تعالی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کی خاطر میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو یہ تیرے لیے جہنم کے آگ کی لپیٹ ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا غضب اور اللہ کو یاد کرنا بھی گناہوں کے غصے کو دور کرنے کے لیے تریاق کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے غضب کو یاد کرنا، اللہ کی طاقت کو یاد کرنا کہ کتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اوپر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو کس طرح سے معاف فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو ہم معاف کریں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظ میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے گھر میں گیا، گھر میں جانے کے بعد جب کھانے پر بیٹھا تو نمک سالن میں تیز معلوم ہوا، بہت غصہ آیا، لیکن اچانک اس کو اللہ کی یاد آ گئی اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ہے میری بیوی لیکن اللہ کی بندی تو ہے، تو اللہ کی بندی ہے اس لیے میں اسے معاف کرتا ہوں، اور اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم نے میری ایک بندی کو میری رضا کی خاطر معاف کیا تھا، اس کے بدلے میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غصے پر کنٹرول، غصے کو برداشت کرنا اور اس کا صحیح مصرف استعمال کرنا، نہ یہ کہ اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر اس کا استعمال کرنا، اور خاص کر کے والدین کے تعلق سے تو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا کہ میں ممبئی میں تھا، ایک صوفی صاحب سے ملاقات ہوئی، اللہ والے تھے لیکن ایک غلطی ہو گئی تھی ان سے۔ وہ غلطی کیا ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی اور ماں میں کوئی تو میں ہو رہا تھا، آپس میں ساس بہو میں ہو رہا تھا کچھ، تو یہ جو ہے اپنی ماں کے سپورٹ کے بجائے بیوی کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے۔ تو ماں نے دو بد دعائیں دی، ایک بد دعا یہ دی
کہ اللہ تجھے میرے جنازے سے محروم کر دے، اور دوسری بد دعا یہ دی کہ تجھے کوڑھ کا مرض ہو جائے۔ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے، مواد ٹپک رہا ہے، یعنی کوڑھ کا مرض ہو گیا۔ اور اس صوفی صاحب نے کہا کہ میرے ماں کی دوسری بد دعا بھی مجھے لگ گئی، اور وہ بد دعا یہ تھی کہ میرے جنازے میں یہ شریک نہ ہو۔ ایسے حالات آ گئے کہ میں اپنے ماں کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو پایا۔ اسی لیے والدین کے تعلق سے خاص کر کے ہمیں محتاط رہنا ہے۔ ماں باپ یہ بہترین سرمایہ ہے ہمارے لیے۔ قرآن کریم نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تم ان دونوں سے اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو نہ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے ہمیشہ نرم گفتگو کرو، اچھی گفتگو، عمدہ گفتگو کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، کہ جس شخص نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کسی ایک رشتہ دار سے ناراض ہو گئے، اور رشتہ دار بھی وہ بدری صحابی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر صدیق تم نہیں چاہتے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے، اس کے بدلے کہ تم میرے بدری صحابی کو معاف کر دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً انہوں نے کہا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم بخدا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، اور میں اس کے عوض میں اپنے رشتہ دار کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ غصہ جو ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو ایک ناسور بن کر گھوم رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہزاروں گھروں میں لڑائیاں اور آپس میں نااتفاقیاں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یاد کرنا، اور اللہ کی طاقت کو جو ہمارے اوپر اللہ کو ہے اس کو یاد رکھنا، اور اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ اس لیے پیار و محبت سے رہیں، غصے کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں، غصہ اگر آئے تو اس غصے کا اظہار نہ کریں، تاکہ اس غصے کی وجہ سے آپ کا گھر خراب نہ ہو، آپ کی معاشرتی زندگی میں فرق نہ پڑ جائے۔